وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه. سورۃ سبا کے پہلے درس میں میں نے جب پوری سورت کا خلاصہ بیان کیا تھا میں نے وہاں بیان کیا کہ سورت کا مرکزی مضمون ہے نفی شفاعت غالبہ، یعنی میرے سامنے کوئی ایسا شفیع سفارش کرنے والا نہیں ہے جو اپنی بات زور سے یا کسی اور تعلق سے مجھ سے منوا لے. اس لیے کسی کو اس نظریے سے نہ پکارو کہ اللہ ان کی سفارش کو رد نہیں کرتا اور یہ اللہ سے ہماری بات منوا لیتے ہیں. پکار کے لائق صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے. اس پر سورت میں 4 عقلی دلائل اللہ پیش کریں گے اور ان عقلی دلائل سے اللہ ثابت کریں گے کہ پکار کے لائق صرف میری ذات ہے. میں نے اس درس میں یہ بھی بیان کیا کہ مشرکین کے ذہنوں میں جو شبہات پیدا ہوتے ہیں اللہ سورۃ سبا میں ان شبہات کے جواب بھی دیں گے.
آیت نمبر 10 میں اللہ نے پہلے شبے کا جواب دیا۔ یہ شبہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ ان کے ہاتھ میں لوہا موم ہو جاتا ہے، وہ جب زبور کی تلاوت کرتے ہیں پہاڑ اور پرندے بھی ان کے ساتھ تسبیح پڑھنے لگتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے وہ بڑی طاقتوں والے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں۔ ایسے لوگوں کی بات اللہ رد نہیں کرتا۔ انہیں پکارا جائے تو وہ اللہ تک ہماری حاجت پہنچا دیتے۔ اللہ نے اس شبے کا جواب دیا کہ جو عظمت، جو قوت، جو شرف، جو عزت حضرت داؤد کو ملی ہے وہ سب دینے والے ہم ہیں۔ اسی کو ابتدا میں اللہ نے ذکر کیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، ہم نے خود داؤد کو بڑی فضیلت اور عظمت عطا کی تھی۔ یا جبال، ہم نے پہاڑوں سے کہا تھا اے پہاڑوں اوبی ماہو، تم بھی داؤد کے ساتھ تسبیح پڑھو۔ والطیر، ہم نے پرندوں کو بھی حضرت داؤد کے لیے مسخر کیا، تابع کیا۔ پہاڑ بھی تسبیح پڑھتے تھے اور پرندے بھی تسبیح پڑھتے تھے۔ ان میں حضرت داؤد کا ذاتی کمال نہیں تھا، ہم نے پہاڑوں کو حکم دیا تھا، ہم نے پہاڑوں کو خطاب کیا تھا اے پہاڑوں داؤد کے ساتھ تسبیح پڑھا کرو، اور ہم نے پرندوں کو مسخر کر کے انہیں بھی یہ حکم دیا کہ حضرت داؤد کے ساتھ تم بھی تسبیح پڑھا کرو۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے داؤد کے لیے لوہے کو نرم کر دی۔ ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لوہے کی جو سختی ہے اسے ہم نے ختم کیا۔ داؤد کے ہاتھ لگتے تھے، جس طرح وہ اسے موڑنا چاہتے تھے موڑ دیتے تھے۔ اور ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے ہاتھوں میں اتنی قوت تھی، اتنی طاقت تھی کہ لوہے جیسی چیز کو بھی وہ موڑ کے رکھ دیتے تھے۔ النا لہ الحدید انعمل سابغات،
ہم نے کہا اے داؤد کھلی کھلی زریں بناؤ، یعنی ایسی زرہ جو پورے بدن کو ڈھانپ لے، لوہے کی کڑیاں ملا کے زرہ بنائیے تاکہ مجاہد لوگ ان کو پہن کے جہاد کریں، اور مخالف جب تلوار کا وار کرے تو وار اس مجاہد کے جسم پہ اثر نہ کرے۔ کھلی کھلی زریں بنا، وقدر فی السرد، اور اندازے سے جوڑ کڑیاں، یعنی کتنا فاصلہ رکھنا ہے اس کا بھی ایک اندازہ مقرر کیجئے۔ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور اچھے اچھے عمل کرو، داؤد آپ بھی اور آپ کے گھر والے بھی، انی بما تعملون بصیر، یقیناً میں تمہارے اعمال کو دیکھنے والا ہوں۔ یہ جو حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ تسبیح پڑھتے ہیں اور پرندے ان کی آواز کے ساتھ آواز ملا کے تسبیح پڑھتے ہیں، کچھ لوگوں نے کہا یہ تسبیح حالی ہے، قولی نہیں ہے، یعنی یہ معنی نہیں ہے کہ پہاڑوں سے سبحان اللہ کی آواز نکل رہی ہے، پہاڑوں سے الحمدللہ کی آواز نکل رہی ہے، تسبیح کی آواز پہاڑوں سے یا پرندوں سے نکل رہی ہے، بلکہ یہ تسبیح حالی ہے۔ میں ابھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں حالی اور قالی ان میں کیا فرق ہے۔ لیکن تسبیح جو حالی ہے یہ تو کائنات کی ہر چیز پڑھ رہی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اس کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہماری تسبیح نہ پڑھتی ہو۔ پانی تسبیح پڑھ رہا ہے، درخت تسبیح پڑھ رہے ہیں، درختوں کے پتے تسبیح پڑھ رہے ہیں، اس پہ لگنے والے پھل پھول پتیاں گھاس کے تنکے، یہ ساری چیزیں تسبیح پڑھ رہی ہیں۔ زمین تسبیح پڑھ رہی ہے، مٹی تسبیح پڑھ رہی ہے، ریت بھی تسبیح پڑھ رہی ہے۔ تو اگر یہ تسبیح حالی ہے تو پھر اس میں حضرت داؤد کا کیا معجزہ ہوا؟ تسبیح حالی تو ہر چیز پڑھتی ہے، حضرت داؤد کے ساتھ جو پہاڑ اور پرندے تسبیح پڑھتے تھے وہ تسبیح حالی نہیں تھی، قولی تھی، یعنی ان سے آواز آتی تھی پہاڑوں سے سبحان اللہ، اور پرندوں سے آواز آتی تھی سبحان اللہ۔ حالی تسبیح کیا ہے؟ اس دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو، چاہے وہ جاندار ہے یا بے جان ہے، انسان ہے یا حیوان ہے، زمین ہے یا آسمان ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، بادل ہیں، بارش کے قطرے ہیں، پانی ہے، سب چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ یہ تسبیح کیا ہے؟ حالی۔ حالی حالی تسبیح کیا ہوتی ہے؟ اس کو ذرا غور سے سنیں، پہلے بھی میں نے ایک دفعہ بیان کیا لیکن آپ بھول جاتے ہیں۔ تسبیح حالی یہ ہوتی ہے کہ دنیا کی ہر چیز، درخت پہ لگنے والی ٹہنی، لگنے والا پھل، لگنے والا پھول، اس کی پتیاں، ریت کے ذرے، پہاڑ، سمندر، ہر چیز جو ہے یہ اپنی حالت میں اس بات کی گواہی دیتی ہے
کہ اللہ کی ذات شریکوں سے پاک ہے. یہ تسبیح کیا ہے؟ حالی، یعنی ان کی حالت بتا رہی ہے. زمین بچھی ہوئی ہے، آسمان تنا ہوا ہے، پہاڑ کی میخیں ہیں، سمندر میں پانی بہ رہا ہے، بادل امڑ امڑ کے آ رہے ہیں، اس میں سے بارش برس رہی ہے، اس میں سے اولے پڑ رہے ہیں، تنکے اگ رہے ہیں، درخت اگ رہے ہیں، پھل ہیں. ہر چیز کی جو حالت ہے، ہر چیز کی حالت اس بات کی گواہی دیتی ہے سبحان اللہ کہ اللہ کی ذات شریکوں سے پاک. ہر گیا کہ زمین رویت وحدہ لا شریک لہو گویت. ہر گھاس کا تنکا جو زمین سے باہر نکلتا ہے وہ یہ دہائی دے کے باہر نکلتا ہے کہ میرے مولا میرا وجود اس بات پہ گواہ ہے تیرا کوئی شریک نہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تسبیح حالی. اور دوسری ہے تسبیح قولی جو ہم کرتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم، تو یہ تسبیح کون سی ہوئی؟ قولی. ہم اپنی زبان سے وہ تسبیح ادا کرتے ہیں، وہ تسبیح ہو گئی قولی. اور تسبیح حالی کیا ہوئی؟ اس چیز کی حالت اس بات پہ گواہ ہے کہ اللہ کی ذات و صفات میں کوئی بھی شریک نہیں. سمجھ آ گئی آپ کو؟ قولی اور حالی. میری طرف آپ دیکھیں، قولی اور حالی کے درمیان جو فرق میں نے آپ کو بتایا آپ کی سمجھ میں آ گیا؟ ایک بات میں اکثر کہا کرتا ہوں، آج پھر کہہ دیتا ہوں، اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی معبودیت، اس کو جتنی بار بیان کیا جائے ہر بار ایک نیا لطف ہوتا ہے، اس میں حظ ہوتا ہے. اللہ کی کبریائی جو کسی صوفی نے کہا تھا کہ زمین کا تنکا، کونپل، انگوری جب وہ زمین سے باہر نکلتی ہے تو وہ کبھی مشرق کی جانب منہ کر کے نہیں نکلی. وہ کونپل، وہ سٹا زمین سے نکلا ہو مشرق کی طرف منہ کر لیا ہو، یا اس نے مغرب کی طرف منہ کر لیا ہو، شمال جنوب کی جانب منہ کر لیا ہو، کبھی ایسے نہیں ہوا. وہ بالکل نفیس اور باریک سا سٹا ہے، پھونک مارے تو دوسری طرف جا لگے. وہ جب بھی زمین سے باہر نکلتا ہے، اور پھر یہ نرم زمین سے نہیں، پہاڑی زمین سے بھی، کاغان، ناران، بالاکوٹ، چاروں طرف پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں میں سے جو کونپل باہر نکل رہی ہے وہ سیدھا رخ آسمان کی طرف کر کے وہ کونپل نکلتی ہے. صوفی کہتا ہے اسے سٹا نہ سمجھ، اسے شہادت کی انگلی سمجھ. وہ آسمان کی طرف رخ کر کے وہ کونپل کہتی ہے مولا میرا وجود اس بات پہ گواہ ہے تیرا کوئی شریک، تیرا کوئی شریک. دنیا کی ہر چیز حالی تسبیح کر رہی ہے. اللہ کی توحید کو سمجھنا ہو نا، اور اللہ کی وحدانیت کو سمجھنا ہو، اور اللہ کی معبودیت کو سمجھنا ہو، اور اللہ کی الوہیت کو سمجھنا ہو کہ اس کائنات کا معبود صرف اللہ ہے، اور اس کائنات کا مسجود صرف اللہ ہے، اور اس کائنات میں تدبیریں کرنے والا، تصرف کرنے والا، مختار صرف اللہ ہے. اس کو اگر سمجھنا ہو نا، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ قرآن پڑھیں تو پھر آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی. نہ ذرہ برابر بھی عقل ہے نا، بھورے جتنا عقل بھی ہے نا، تو اس کائنات کو دیکھے، کائنات کے نظام کو دیکھے، پھر وہ فیصلہ کرے. عبادت و پکار کے لائق وہی ہے جس نے اس نظام کو چلا رکھا ہے. یہ دن اور رات کا جو نظام ہے،
کبھی اس وقت عصر کی نماز ہوتی، اب عشاء قریب آ گئی، لیکن آپ کو شعوری طور پہ پتہ چلا کہ آپ 2 گھنٹے ادھر ہو گئے. کس تدبیر سے دن چھوٹے ہوتے چلے گئے، راتیں لمبی ہوتی. 22 دسمبر کے بعد پھر بدل جائے گا نظام، دن بڑے ہونے لگیں گے، راتیں چھوٹی ہونے لگیں. تو یہ نظام واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کا آنا جانا، اس کو دیکھو اور پہچاننے کی کوشش کرو کہ جو ذات یہ سب کچھ کرنے والا ہے، عبادت و پکار کے لائق بھی. تو حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ جو تسبیح پڑھتے تھے اور پرندے جو تسبیح پڑھتے تھے، وہ زبان کال سے پڑھتے تھے. حال سے نا، زبان کال سے. قولی تسبیح ہوتی تھی جس طرح ہم پڑھتے ہیں سبحان اللہ، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی. تبھی تو معجزہ بنا، ورنہ حال ہی ہوتا تو معجزہ کیسے بنتا. ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں. پھر اللہ نے ان کے لیے لوہے کو کیا کر دیا؟ نرم کر دیا. اگلی آیت کا مفہوم تھوڑا سا بیان کرتا ہوں، پھر اکٹھا ایک بات آپ کو سمجھا دیتا ہوں. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، ہم آیت نمبر 11 پہ آ گئے. حضرت سلیمان کے لیے ہم نے مسخر کر دیا ہوا کو، غدوها شہر ورواها شہر. صبح کا سفر 1 مہینے کے برابر ہوتا اور شام کا سفر بھی ایک. تیز رو گھوڑا جو 1 مہینے میں سفر کرتا ہے، حضرت سلیمان تخت پر بیٹھ کر وہ سفر صبح کے ٹائم کر لیا کرتے، اور شام کے ٹائم بھی وہ مہینے کے برابر. تیز رو گھوڑا 1 مہینے میں کرتا ہے اور وہ شام کے لمحات میں اتنا سفر کر لیا کرتے تھے. وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور ہم نے بہا دیا سلیمان کے لیے تانبے کا چشمہ. تانبے کا چشمہ وہ پانی کی طرح بہ رہا ہے. وَمِنَ الْجِنِّ، اور کتنے جن ہم نے ان کے تابع کیے. مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ، جو جن کام کرتے تھے حضرت سلیمان کے سامنے بے اذن ربی ہی، اپنے رب کے حکم سے. اور جو جن ان میں سے سرتابی کرتا، ہم اسے چکھائیں گے آگ کا مزہ، یعنی قیامت میں. اور ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے یہی ایک فرشتہ مقرر تھا جس کے پاس آگ کے چابک تھے. جب بھی کوئی جن سرتابی کرتا نا حضرت سلیمان کے حکم کی، تو وہ فرشتہ یہی اس کو عذاب دے دیتا، یہی سزا دے دیا کرتا تھا. یعملون لہ ما یشاء، وہ جن بناتے تھے سلیمان کے لیے جو سلیمان چاہتا تھا. اس تانبے سے، وہ جو تانبا پانی کی طرح بہتا تھا، اس تانبے سے جن کام کرتے ہیں جو سلیمان چاہتے ہیں. من محاریب، بڑے بڑے محل، و تماثیل، تصویریں، و جفان، حوض کے معنی میں. لیکن یہاں مراد حوض نہیں ہے، تھال مراد ہے. کیا؟ حوض جتنے تھال جس میں لوگ اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھایا کرتے تھے. وقدور راسیات، اور دیگیں جو چولہے پہ ٹکی رہتی. اتنی بڑی دیگیں تھی کہ ان کو چولہوں سے ہٹایا نہیں جا سکتا تھا.
چولہوں کے اندر ہی رہتی تھی، وہی صفائی ہوتی تھی، پھر وہاں سالن پکنے لگ جاتا تھا۔ یہ سارے کام جنات حضرت سلیمان کے سامنے اللہ کے حکم سے جن کیا کرتے تھے، سارے کام۔ یہ جو تصاویر کی بات آئی، تماثیل، کچھ لوگوں نے تو کہا کہ جاندار کی بھی تصویریں اور بے جان کی بھی تصویریں۔ پھر انہوں نے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی شریعت میں جاندار کی تصویریں بھی جائز تھی، بنانا جائز تھا، لیکن یہ صحیح قول نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے، تصویروں سے مراد بے جان چیزوں کی تصویریں، پہاڑ، درخت، بادل، اس طرح کی تصویریں۔ اور اگر آپ ایک اور معنی کر لیں تو سارا مسئلہ ہی حل ہو جائے۔ وہ بڑے بڑے محال بناتے تھے، محاریب کا معنی کیا ہے؟ محل۔ جن بڑے بڑے محل، بڑے بڑی بلڈنگیں، بڑے بڑے مکان بناتے تھے، وہ تماثیل، اور ان مکانوں کے اندر جو نقش و نگاری ہوتی ہے، تماثیل سے مراد وہ نقش و نگاری ہے جو کمروں کے اندر، بیٹھک کے اندر ان دیواروں کو مزین کرنا، خوبصورت بنانا، اس سے مراد وہ نقش و نگاری ہے۔ اور بڑے بڑے تھال بناتے تھے، بڑی بڑی دیگیں، جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے، رب کے حکم سے وہ یہ کرتے تھے۔ اعملوا آل داؤد شکرا، ہم نے کہا داؤد کے گھر والوں اللہ کا شکر ادا کیا، یا شکرانے کے طور پر اچھے اچھے عمل کیا کرو، شکرانے کے طور پر اچھے اچھے عمل کیا کرو۔ یہ دونوں پیغمبروں کی، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان، ان کے ہاتھ پہ ظاہر ہونے والے معجزے، لوہے کا موم ہو جانا، پہاڑوں کا تسبیح پڑھنا، پرندوں کا تسبیح پڑھنا، ہوا کا مسخر ہونا، تخت ہوا میں اڑنا، تانبے کا چشمہ، جن کا تابع ہونا، یہ سب حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کے معجزے ہیں۔ معجزے، یہ ذہن میں رکھیے، یہ سب حضرت سلیمان اور حضرت داؤد کے کیا ہیں؟ معجزے ہیں۔ اور معجزے کا جو فاعل ہوتا ہے نا، وہ نبی نہیں ہوتا، معجزے کا فاعل جو ہوتا ہے وہ، اب آپ کو اگر فاعل کی سمجھ نہیں آئی، بھئی یہ علمی سے ایک لفظ ہے طالب علموں والا، تو پھر آپ کی زبان میں سمجھاتا ہوں۔ معجزے کا فاعل اللہ ہوتا ہے، اس کا معنی یہ ہے معجزے میں ہاتھ پیغمبر کا ہوتا ہے، مرضی اور اختیار پیغمبر کا نہیں ہوتا، مرضی اور اختیار کس کا ہوتا ہے؟ میری یہ تقریر درس یوٹیوب کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے ہمارے مخالفین تک بھی پہنچی، ان کے علماء بھی سنیں گے۔ ان کے لیے بات کر رہا ہوں۔ ہمارے جو مدارس ہیں، دینی مدارس، ان میں جو نصاب پڑھایا جاتا ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ دیوبندی مدرسوں کا اور نصاب ہے اور بریلوی مدرسوں کا اور نصاب ہے؟ یہ تو یوں ہی ٹی وی چینلوں پر بیٹھے ہوتے ہیں لال بجکڑ، نہ انہیں پتہ ہوتا ہے، نہ انہیں مدرسے کے نصاب کا پتہ ہوتا ہے، وہ وہاں تبصرے کرتے ہیں جی، یہ اپنا اپنا جی مسلک پڑھاتے رہتے ہیں۔ ان پاگلوں کو کون بتائے کہ پہلی جماعت سے لے کے دورہ حدیث تک اور تخصص فی الفقہ تک بریلوی دیوبندی دونوں مدرسوں کا نصاب ایک نصاب، صرف ایک، نحو ایک، اصول فقہ ایک، اصول حدیث ایک، حدیث ایک۔ یہ نہیں ہے کہ وہاں اور نصاب پڑھایا جاتا ہے، ہمارے مدرسوں میں اور پڑھایا جاتا ہے۔ بریلوی اور دیوبندی دونوں مدارس کا نصاب ایک ہے، ان میں
ایک فن ہے عقائد، جیسے فقہ ایک فن ہے، پھر حدیث ہے، پھر صرف ہے، پھر نحو ہے، منطق ہے، فلسفہ ہے. تو ان میں ایک فن ہے عقائد. عقیدے کی کتاب پڑھائی جاتی ہے جس میں عقائد کا ذکر ہے. کیا معنی؟ اللہ کے ساتھ کیا عقیدہ رکھنا ہے، نبی کے ساتھ کیا عقیدہ رکھنا ہے، فرشتوں کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے، جنوں کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے، عذاب قبر کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے، پل صراط کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے. یہ ان عقائد کی کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے. ان میں ایک کتاب ہے شرح عقائد. شرح عقائد دونوں مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، دیوبندی مدارس میں بھی اور بریلوی مدارس میں. شرح عقائد. اس کے علاوہ کتابیں ہیں، شرح مواقف ہے، خیالی ہے، وہ پڑھائی نہیں جاتی. دونوں مدرسوں کے کتب خانے میں موجود ہیں. ہمارے کتب خانے میں موجود ہیں، ان کے کتب خانے میں بھی وہ کتابیں موجود ہیں. شرح مواقف ہے، خیالی ہے. شرح عقائد پڑھائی جاتی ہے. آپ یقین کریں، آپ یقین کریں، عقائد کی جتنی کتابیں ہیں جن میں عقائد پڑھائے جاتی ہیں، لکھے جاتی ہیں، عقائد کی تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے معجزے کا فاعل اللہ ہے. یا یہ اپنے علماء سے پوچھئے کہ ہمارے عقائد کی کتابوں میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ معجزے کا فاعل اللہ ہے. پھر ان سے پوچھئے بھائی فاعل کا کیا معنی ہے، کیا معنی ہے فاعل؟ تو معنی یہی ہے نا کہ معجزے میں ہاتھ نبی کا ہے، مرضی اور اختیار وہ نبی کا نہیں ہے. مرضی اور اختیار کس کا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ نبی جب چاہے معجزہ دکھائے. یہ پتہ نہیں آپ میری بات سے اتفاق کریں یا نہ کریں. جتنے لوگ شرک کی راہ پہ چلے، جتنے لوگ شرک کی دلدل میں پھنسے، انہیں دھوکہ لگا نبیوں کے معجزوں سے، ولیوں کی کرامتوں سے. غلط رستے پہ چل نکلے. انہوں نے سمجھا انہیں اختیار حاصل، کرامتیں سنی نہ بزرگوں کی، انہوں نے سمجھا بزرگ تو مختار کل ہیں، یہ دے سکتی ہیں، ان کے اختیار میں ہیں. معجزے سنے نہ تو انہوں نے کہا یہ تو نبی کے اختیار میں ہے. اچھا آپ بتائیں عیسائیاں نو دھوکہ کتوں لگا؟ عیسائی جو برباد ہوئے اور حضرت عیسیٰ کو الہ مان لیا اور ان کو ابن اللہ مان لیا، عیسائیاں نو دھوکہ کتوں لگا؟ حضرت عیسیٰ کے معجزوں سے. پرندے بناتا ہے، پھونک مارتا ہے، سچ مچ کے پرندے بن جاتے. مادر زاد نابیناؤں کو بینا کر دیتا ہے، کوڑ کے مرض والوں کو درست کر دیتا ہے، حتیٰ کہ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے. جو چیز لوگ کھا کے گھر میں آتے ہیں بتا دیتا ہے کیا کھا کے آئے ہو، کیا چھوڑ کے آئے ہو. اس سے لگ گیا دھوکہ کہ وہ عالم الغیب ہے، اس سے لگ گیا دھوکہ کہ وہ مختار کل ہیں، وہ شفائیں دے سکتے ہیں، وہ آنکھیں دے سکتے ہیں. معجزوں سے اور ولیوں کی کرامتوں سے دھوکہ لگا. جتنے لوگ شرک کی دلدل میں پھنسے انہیں دھوکہ لگا انبیاء کے معجزوں سے اور ولیوں کی کرامتوں سے. انہوں نے اختیار سمجھ لیا، علماء نے انہیں غلط گائیڈ کر دیا، کرامتیں سنا 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 کے ان کے عقیدوں کا ستیہ ناش کر دیا. یہ علماء نے نہیں سمجھایا کہ کرامت بھی ولی کی برحق ہے اور معجزہ بھی نبی کا برحق ہے. لیکن نبی کا معجزہ ہو یا ولی کی کرامت ہو، اس میں ہاتھ نبی اور ولی کا ہوتا ہے، اختیار اور مرضی ان کی نہیں ہوتی، وہ رب کی مرضی ہوتی ہے. یہ علماء نے کیوں نہیں سمجھایا انہیں، کیوں شرک کی راہ پہ چلایا انہیں؟ میں اس پر ایک دلیل دے دیتا ہوں، کسی بندے تک میری یہ ویڈیو پہنچے، اللہ کرے وہ سنے، اس کے لیے ہدایت کا سبب بن جائے. میں ایک دلیل دے دیتا ہوں اس بات پہ.
یہ جو بات میں نے کی ہے کہ معجزہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا، معجزہ نبی کے مرضی سے صادر نہیں ہوتا، اس پر میں دلیل دیتا ہوں، بڑی آسان سی دلیل دیتا ہوں۔ اگر معجزہ نبی کی مرضی کے مطابق صادر ہوتا، اگر معجزہ نبی کی مرضی سے صادر ہوتا، میری بات غور سے سننی ہے، اگر معجزہ نبی کے اختیار میں ہوتا، نبی کی مرضی سے صادر ہوتا، تو حضرت موسیٰ لاٹھی کو سانپ بنتے ہوئے دیکھ کر کبھی نہ بھاگتے، کبھی نہ بھاگتے۔ بھاگے یا نہیں؟ بھاگے یا نہیں؟ اللہ نے بھی اس جو لاٹھی سانپ بنی تھی، اللہ نے کہا پیچھے لگ جا، حضرت موسیٰ آگے آگے، سانپ پیچھے پیچھے۔ قرآن کہتا ہے وَلَمْ يُعَقِّبْ، میرا نبی پیچھے مڑ کے بھی نہیں ویدا، پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھتے تھے۔ اللہ نے فرمایا لا تخف، لا تخف کا میں نہ کروں، کیوں ڈرے؟ خود نہیں بنایا تھا، لاٹھی سانپ بنی حضرت موسیٰ کی مرضی سے، لاٹھی سانپ بنی حضرت موسیٰ کے اختیار سے، ڈرنا کیوں؟ پتہ نہیں تھا اس نے سانپ بننا ہے تو پھر بھاگنا کیوں؟ پھر اللہ کو یہ کیوں کہنا پڑا لا تخف، ڈریے نہیں، اسے پکڑیے۔ کاش آپ عربی سے تھوڑی سی شدھ بدھ رکھتے نا تو آپ کو وہ آیت کے لفظ سن کے سرور آ جاتا۔ اللہ نے کہا پکڑیے اسے، پکڑنا تیرا کام ہے، سنعیدھا، سنعیدھا، سنعیدھا سیرتھا الاولی، اسے پہلی حالت پہ لوٹانا ہمارا کام ہے۔ یہ سورۃ طٰہٰ میں 16ویں پارے میں ہے، سورۃ طٰہٰ میں ہے، گھروں میں جائیے قرآن کھولیے اور اس کو دیکھیے۔ معجزہ نبی کے ہاتھ پہ صادر ہوتا ہے، اس سے اختیار ثابت کرتے رہتے ہو کہ نبی کے اختیار میں ہوتا ہے، نبی کی مرضی سے صادر ہوتا ہے۔ اس سے بھی آسان دلیل دیتا ہوں، اس سے بھی آسان دلیل دیتا ہوں، یہ قرآن میرے نبی کا معجزہ نہیں ہے، میرے نبی نے خود بنایا ہے۔ تو یہ کہتے ہوئے حیا نہیں آتی کہ معجزہ نبی کے بس میں ہوتا ہے، معجزہ نبی کی مرضی سے صادر ہوتا ہے، یہ قرآن میرے نبی نے خود بنایا ہے۔ اللہ کہتے ہیں آپ کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسی کتاب ہم آپ کو عطا کر دیں، یہ ہم نے عطا کی آپ کو۔ تو یہ معجزے کی حقیقت آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس پر میں بہت ساری دلیلیں دے سکتا ہوں، میں نے اس پر میرا خیال ہے 10-12 جمعے معاویہ مسجد میں صرف کیے تھے، اور میں جلسوں میں علماء سے اور خطیبوں سے اپیلیں کرتا پھرتا ہوں کہ لوگوں نے مفہوم سمجھاؤ، لوگ بیچارے غلط فہمی کا شکار ہیں۔ علماء انہیں معجزے سناتے ہیں، ولیوں کی کرامتیں سناتے ہیں، ثابت اختیار کرتے ہیں، وہ بیچارے شرک کے رستے پہ چل نکلتے ہیں۔ لوگوں کو سمجھاؤ کہ معجزے برحق ہیں، کرامتیں برحق ہیں، لیکن اس میں ہاتھ نبی اور ولی کا ہوتا ہے، اختیار اور مرضی ان کی نہیں ہوتی۔ اختیار اور مرضی کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی ہوتی ہے۔ کیوں جی؟ معراج معجزہ نہیں؟ بولو تو صحیح، ناراض بیٹھے۔ معراج معجزہ نہیں؟ معجزہ ہے۔ مکے سے بیت المقدس، بیت المقدس سے پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، بیت المعمور، جنت الماوا، سدرۃ المنتہا، میرا نبی اور آگے اور آگے اور آگے، اللہ کے پاس جا پہنچے، تحفوں کا تبادلہ ہونے لگ گیا، گفتگو ہونے لگ گئی، واپس آئے، 9 ویری حضرت موسیٰ واپس بھیجے،
کتنی میری تیری امت 50 نہیں پڑھنیاں، 45 نہیں پڑھنیاں، 40 نہیں پڑھنیاں، یہ سارا سفر میرا نبی کر کے واپس آیا، کتنے مہینے لگے، کتنے دن لگے، کتنی راتیں لگی، پوری رات لگی۔ قرآن نے کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، رات کا کچھ حصہ میرا نبی سیر کر کے واپس آ گئے۔ یہ معجزہ ہے، یہ کیا ہے؟ معجزہ، یہ معجزہ ہے۔ معراج کے 1 سال بعد، صرف 1 سال بعد ہجرت کا سفر کی، مکے سے مدینہ 500 کلومیٹر، کتنا؟ 15 دہاڑے لگے، کتنے؟ ساڈا مسئلہ بھی حل کرو، وہاں جائے تو لیلن، یہاں جائے تو 15 دن، ہمارا مسئلہ بھی حل کرو، نہیں تو ہم سے سمجھو ادھر گئے تھے تو اپنی مرضی سے نہیں گئے تھے، اپنے ارادے سے نہیں گئے تھے، لے جانے والا سبحان تھا، لے گیا تو لیلن، اور جب اپنے پاؤں سے چل کے گئے، اپنی قوت سے گئے، تو 500 کلومیٹر کا سفر کتنے دنوں میں طے ہوا؟ حالے میں تو ان سمجھ نہیں آئی کہ معجزہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا، معجزے میں وجود اور ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، اختیار نبی کا نہیں۔ یہ اللہ نے 2 شبہات کے جواب دی۔ حضرت داؤد بھی معبود بننے کے لائق نہیں، حضرت سلیمان بھی معبود بننے کے لائق نہیں، انہیں جتنی عظمتیں، جتنی عزتیں، جتنا شرف ملا وہ ہمارا دیا ہوا ہے، انہیں تو ہم خود کہہ رہے ہیں کہ شکرانے کے طور پہ اچھے اچھے عمل کرو۔ یہاں سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اگر کسی کو دنیاوی اقتدار ملے، عزتیں ملیں، اللہ مال دے دے، مکان اچھا دے دے، بال بچے ہوں، کاروبار اچھا ہو، تو اسے زیادہ سے زیادہ اچھے عمل کرنے چاہیے، ہیں شکرانے کے طور پر کہ اللہ نے مجھ پر یہ نعمتیں کی ہیں، یہ انعامات کی ہیں مجھ پر، اس بندے کو زیادہ سے زیادہ اچھے عمل کرنے چاہیے۔ اب اللہ تیسرے شبے کا جواب دینا چاہتے ہیں جنات کے بارے میں۔ کس بارے میں؟ جنات۔ اب بھی کئی لوگوں کا خیال ہے کہ جن عالم الغیب نے، آج بھی خیال ہے کہ جن غیب جانتے، اس زمانے میں بھی یہی تھا، لوگ جنوں کو غیب دان سمجھتے، پھر انہیں پکارتے۔ اللہ نے اس شبے کا جواب دیا، فلما قضینا علیہ الموت، جب ہم نے سلیمان پر فیصلہ کیا، الموت، کس کا؟ موت کا، ما دلہم علی موتہ، ان لوگوں کو، جنوں کو کسی چیز نے ان کی موت کے بارے میں خبر نہیں دی، الا دابۃ الارض، مگر دیمک، زمین کا کیڑا، گھن، مگر دیمک، تاکل من ساتا، جس لاٹھی پر سلیمان ٹیک لگا کے کھڑے تھے، روح قبض ہو گئی تھی، وہ کیڑا اس لاٹھی کو کھاتا رہا، وہ کھوکھلی ہوئی، فلما خرّا، جب سلیمان گرے، لاٹھی ان کے وجود کو سنبھال نہ سکی اور سلیمان گرے، تبینت الجن، تو ظاہر ہو گئی جنوں پر یہ بات، ان لو کانوا یعلمون الغیب، کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے، ما لبثوا فی العذاب المہین، تو ذلت کے عذاب میں کبھی مبتلا، انہیں تو حضرت سلیمان کی موت کا پتہ نہ چل سکا۔
وہ گرے، گھن کے کیڑے نے کھایا، وہ گرے، تب انہیں پتا چلا کہ حضرت سلیمان کا انتقال ہو گئے، اور وہ بیت المقدس کی تعمیر کر رہے تھے، بھاری بھاری پتھر اٹھا کے لاتے تھے اور بیت المقدس کی تعمیر کر رہے تھے۔ انہیں پتا ہوتا کہ حضرت سلیمان کا تو انتقال ہو گیا، ہم آزاد ہو گئے، تو وہ اس عذاب میں، سزا میں اپنے آپ کو مبتلا نہ رکھتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جنات بھی عالم الغیب نہیں۔ یہ جو موت کا لفظ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں یہ نیک بندوں پہ اطلاق کرنا گستاخی ہے، انبیاء پر، اولیاء پر میت کا لفظ، موت کا لفظ یہ کہنا بے ادبی، گستاخی۔ ہمارے متعلق لوگ کہتے رہتے ہیں یہ جی انبیاء کو کہتے ہیں میت ہیں، تو یہ بے ادبی ہے اور گستاخی۔ آپ نے یہاں محسوس کیا جب میرے رب نے حضرت سلیمان کا ذکر کیا تو کیا لفظ بولے؟ فلما قضینا علیہ الموت، جب ہم نے فیصلہ کیا سلیمان پر، کس کا؟ موت کا۔ تو نبی پر موت کا لفظ استعمال کرنا اگر گستاخی ہوتی تو قرآن میں رب یہ لفظ کبھی استعمال نہ کرے۔ ام کنتم شہداء، پہلے پارے میں، سورۃ بقرہ میں پہلے پارے میں اللہ یہودیوں سے کہہ رہے ہیں، یہودیوں سے، ام کنتم شہداء، کیا تم موجود تھے، اذ حضر یعقوب الموت، جب آئی تھی یعقوب کو موت، تو تم وہاں موجود تھے؟ تم تو وہاں نہیں تھے۔ تو پھر حضرت یعقوب کے بارے میں آخری وصیت جو ہم بتا رہے ہیں اسے تسلیم کرو۔ تو حضرت یعقوب کے بارے میں موت کا لفظ قرآن نے استعمال کیا یا نہیں کیا؟ بولیے تو صحیح۔ سورت آل عمران ہے جی، چوتھا پارہ ہے، غالباً 5واں رکوع، وما محمد الا رسول، یہ کب ایت اتری؟ جب یہ عہد میں افواہ اڑ گئی تھی کہ نبی پاک تو شہید ہو گئے، تو کچھ صحابہ بددل ہو گئے، تلواریں ہاتھ سے چھوٹ گئیں، اگر آپ ہی نہیں رہے تو پھر زندگی کا مزہ کیا ہے؟ ایک صحابی مایوس بیٹھے، دوسرا صحابی پاس سے گزرا، اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا تو نے نہیں سنا نبی پاک کا انتقال ہو گیا ہے؟ تو اس صحابی نے کہا محمد کا رب تو زندہ ہے، اٹھو اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد کرو، جس مشن پہ نبی چھوڑ کے گئے ہیں اس مشن کے لیے جہاد کرو۔ وہ صحابہ جو بددل ہوئے نا، اس کے بارے میں قرآن نے کہا وما محمد الا رسول، میرے محمد جو ہے نا وہ الہ نہیں ہے، رسول ہیں۔ تم سمجھ رہے ہو بھئی ان پہ موت نہیں آنی، تم انہیں الہ سمجھتے ہو، انہیں معبود سمجھتے ہو۔ وما محمد الا رسول، میرے محمد جو ہیں وہ رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے کئی رسول گزر چکے، افئن ماتا، کیا اگر ان پر موت آ جائے، افئن ماتا، کس کے بارے میں قرآن نے استعمال کی؟ نبی پاک کے بارے میں، افئن ماتا او قتلا، ایک اور جگہ پہ کہا افئن متا۔ 23ویں پارے کی آخری آیت ہے، آگے 24واں پارہ شروع ہو رہا ہے، اللہ نے کہا انک میت وانہم میتون، میرے پیغمبر آپ پر بھی موت آنے والی ہے، رہنا انہوں نے بھی نہیں ہے، ان پر بھی موت ہو، انک میتون، کس نے لفظ استعمال کیا؟ قرآن نے استعمال کیا۔ تو موت کا لفظ، میت کا لفظ انبیاء اولیاء کے بارے میں کوئی بے ادبی نہیں، کوئی گستاخی نہیں۔ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ جو حجت باز لوگ ہوتے ہیں
انہوں نے اپنے مقتدیوں کو کہنا ہے اللہ آکھیا اللہ آکھ سکتا، اللہ کہہ سکتا ہے، ہمیں نہیں کہنا چاہیے۔ نبی پاک کو اللہ نے بشر کہا، نبی پاک نے اپنے آپ کو بشر کہا، تو وہ کہتے ہیں اللہ آکھ سکتا، نبی پاک بھی اپنے آپ نو آکھ سکتے ہیں، سن نہیں آکھنا چاہیے۔ یہ علماء تقریریں کرتے ہیں، ہمیں نہیں کہنا چاہیے۔ ترمذی کی روایت ہے، اگر میرا حافظہ کام کر رہا ہو، صحابہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے، ماں جی نبی پاک جب مسجد میں ہوتے ہیں، جنگ میں ہوتے ہیں، تو باہر کی زندگی کا تو ہمیں پتہ ہے، جب گھر میں آتے ہیں اس زندگی کا تو ہمیں پتہ نہیں ہے، تو آپ گھر میں کیا کرتے تھے؟ یہ صحابہ پوچھ رہے ہیں۔ تو میری ماں بتا رہی ہیں کپڑا پھٹ جاتا تھا تو اپنے مبارک ہاتھوں سے سلائی کر لیا، جوتی کبھی ٹوٹ جاتی تھی تو ٹانکے خود لگا لیا کرتے تھے، بکریوں کا دودھ بھی دو لیا کرتے تھے، گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے تھے۔ پھر حضرت عائشہ نے سوچا بھئی میں کیڑے کیڑی گل ذکر کرا، کیڑا کیڑا کام ذکر کرا، میری ماں آخر میں کہتی ہے کانا بشرن، کانا بشرم من البشر، وہ بھی انسانوں میں سے ایک انسان تھے، جس طرح تم گھروں میں انسانوں والے کام کرتے ہو وہ بھی بشر تھے۔ ہون بولو اتھے تے ام المومنین بشر آگ چھڑیا، کہتے ہیں اللہ کہہ سکتا ہے، نبی پاک بھی اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں، ہمیں نہیں کہنا چاہیے۔ تو یہاں کہیں گے بھئی بندیالوی نے جتنی آیتیں پڑھی ہیں یہ تو رب کہہ رہا ہے، تو رب تو کہہ سکتا ہے، ہمیں نہیں کہنا چاہیے۔ چلو آؤ میں ایک امتی کا قول بھی پیش کرتا ہوں، اور امتی بھی معمولی نہیں، امت کا پہلا مومن، پہلا مومن، پچھلی ساری امت کی صفیں مل جائے نا، ابو بکر اس امت کی پہلی صف ہے۔ 1.5 ارب مسلمان ہو جائے نا، 1.5 ارب، 2 ارب بھی ہو جائے نا، ایک گنتی ایک تو ہی شروع ہونی ہے۔ وہ ایک کون ہے؟ گنتی اتھوں ہی شروع ہونی ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، امت کا پہلا مومن ہے، اور امت میں ان سے بڑھ کر میرے نبی کا محب بھی کوئی نہیں، اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو جھوٹا ہے۔ سب سے بڑھ کر اگر میرے نبی سے محبت کرنے والا ہے تو ابو بکر ہے۔ حضرت عمر نے بھی تو آدھے گھر کا سامان دے دیا تھا، مانگا تھا میرے نبی نے تبوک کے موقع پر، اور حضرت عمر اس دن دوستوں کا پتہ ہوتا ہے، جو گہرے دوست ہوتے ہیں انہوں نے پتہ ہوتا بھی آج میرے دوست دی کاروباری حالت کی ہو جائے۔ حضرت عمر کو پتہ تھا بھی آج کل ابو بکر دی حالت ذرا پتلی ہے، مالی حالت ذرا پتلی ہے، اور میں ٹھیک ٹھاک ہوں، یہ ہمیشہ پہلا نمبر لے جاندہ، آج ویکھ دیا نا کس طرح پہلا نمبر لیتا ہے۔ حضرت عمر آدھا سامان لے کے آیا، ڈھیر لگ گیا، اتنے میں حضرت ابو بکر بھی آ گئے، تھوڑا سا سامان، حضرت عمر اب خوش ہیں بھئی میرا سامان بڑھ گیا ہے، میرا سامان زیادہ ہے۔ وہ چاہتا تھا ابو بکر سے آگے کوئی نہ نکلے، کوئی نہ نکلے۔ میرے نبی نے جو سوال کیا نا، سوال کی نوعیت نے ابو بکر کو آگے کر دی، حضرت عمر کو پیچھے کر دی۔ میرے نبی یہ نہیں پوچھتے کتنا لائے ہو، حضرت عمر کہتے اتنا لایا ہوں، پھر حضرت عمر آگے تھے۔ میرے نبی نے کہا گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو، گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ آدھا مال گھر والوں کے لیے، آدھا آپ کی خدمت میں۔ ابو بکر آپ؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا
مال منگے ہوئے یار، اور ابو بکر گھر میں چھوڑ کے آئے، جھاڑو پھیر کے سب کچھ لے کے آ گیا۔ ان سے بڑھ کر میرے نبی کا محب کون ہے؟ یہ محب میں انگوٹھے چومنے کا نام محبت ہے؟ یہ محبت نہیں ہے، محبت ہے، محبت کا معیار ہی صحابہ ہیں۔ نبی پاک کا جب انتقال ہو گیا، یہ میں بخاری سے پڑھ رہا ہوں، دوسرے مسلک کے میرے بھائی میری اس تقریر اور درس کو سنیں تو اپنے علماء سے جا کے پوچھیں، میں بندیالوی نے یہ بیان کیا ٹھیک ہے، یہ حدیث ہے، پوچھیں، بخاری میں ہے، آپ کا انتقال ہو گیا۔ بہر خبر پہنچی کہ آپ کا انتقال ہو گیا ہے، تو حضرت عمر ننگی تلوار لے کے کھڑے، جو کہے گا آپ کا انتقال ہو گیا میں سر قلم کر کے رکھ دوں۔ آپ پر غشی طاری ہوئی جس طرح حضرت موسیٰ پہ طاری ہوئی تھی، ابھی اٹھیں گے، منافقوں کے سر قلم کریں گے۔ حضرت عمر کے ذہن میں تھا کہ ہم سب کے بعد آپ کا انتقال ہوگا۔ ان کا ذہن کیا تھا؟ پہلے ہم فوت ہوں گے، آخر میں نبی پاک فوت ہوں، یہ ان کا ذہن تھا۔ وہ تلوار لے کے کھڑے ہیں۔ حضرت ابوبکر مدینے سے تھوڑے سے دور تھے، ان کی ایک اہلیہ کا مکان وہاں تھا، تشریف لائے، سواری باہر باندھی، مسجد نبوی میں داخل ہوئے، شور ہے، حضرت عمر تلوار لیے کھڑے ہیں۔ اب اندر تو جا کو نہیں سکتا تھا، اندر تو پھر ابو بکر ہی جا سکتا تھا کہ ان کی بیٹی کا گھر تھا، ان کی بیٹی کا گھر تھا۔ تو جب یہ اندر داخل ہوئے، صحابہ نے دیکھا بھئی حضرت ابوبکر اب اندر گئے، صحیح صورتحال یہ لے کے آئیں گے، تو میرے آقا کا وجود مقدس سفید چادر سے ڈھانپا ہوا تھا۔ حضرت ابوبکر نے چہرہ پر انوار سے کپڑا ہٹایا اور نبوت کے ماتھے کو چوما۔ ابو بکر تیریاں ریسیں کوئی، تیری قسمت کو کون پہنچے۔ نبی پاک کے ماتھے مبارک کو چوما اور پھر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے کہا طبت حیا و میتا، طبت آنکھ کہو، طبت حیا و میتا، میرے پیارے پیغمبر تیری زندگی بھی پاکیزہ، تیری موت بھی پاکیزہ۔ یہ میت کا لفظ نبی پاک کے متعلق سب سے پہلے کس نے کہا ہے؟ تو ذرا لب کھولو، ذرا گستاخی والا فتویٰ، توپ کا رخ ذرا اس طرف کرو، تے سین شین اکٹھے ہو، وہ ادھر رخ کرو نا۔ وہ کہہ رہے طبت حیا و میتا، باہر آئے، ممبر پہ آ گئے، سارے صحابہ جو حضرت عمر کے ارد گرد ہے وہ چھوڑ کے ادھر آ گئے کہ یہ اندر سے آئے ہیں، صحیح حالت بتائیں گے۔ یہاں آ کے حضرت عمر، حضرت ابوبکر نے ایک تاریخی خطبہ دی۔ میں ان کی خطابت پر اور خطابت کا جو انداز ہے، میں حیران ہوتا ہوں بھئی کیا کمال کر دیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کیا خطبہ دیا ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا کی، نبی پاک پہ تحفہ درود و سلام، اس کے بعد کہا ایھا الناس، اے لوگو، من کان منکم یعبد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے جو محمد عربی کی عبادت کرتا ہے وہ کان کی کھڑکیاں کھول کے سنے، ان محمدن قد ماتا، ان محمدن قد ماتا، ماتا کا کیا میں، آپ نے تو موت کا جام پی لیا۔ ومن کان منکم یعبد اللہ، اور جو تم میں سے اللہ کی عبادت کرتا ہے، فإن اللہ حی لا یموت، اس کا معبود ایسا زندہ ہے جس پر کبھی موت۔ کیسا انداز ہے؟ کیوں جی حضرت ابوبکر کن کو خطبہ دے رہے ہیں؟ صحابہ میں سے کون نبی پاک کی عبادت کرتا تھا؟ پھر ان کو کیوں کہہ رہے ہیں تم میں سے جو محمد عربی کی عبادت کرتا ہے؟ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تم جو کہتے ہو کہ موت نہیں آئی، معبود مانتے ہو،
معبود مانتے ہو پھر تو کہو کہ موت نہیں آئی، اور اگر معبود نہیں مانتے ہو محبوب مانتے ہو فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مات. یہ ماتا کا لفظ میرے نبی کے بارے میں سب سے پہلے کس نے کہا؟ حضرت ابو بکر نے کہا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا. الحمدللہ رب العالمین. ہمارے